پروگرام فور سائٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک مرتبہ پھر افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے۔ گو کہ طالبان کو وہاں پر حکمرانی کرتے ہوئے 2 سال کا عرصہ مکمل ہو جائے گا اور دوسرا موسم سرما ہے جب امریکہ افغانستان سے واپس جا چکا ہے اور اس وقت وہاں پر طالبان کنٹرول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جو صورتحال رونما ہے اس وقت افغان عوام کی وہ انتہائی دردناک اور تشویشناک ہے، کیونکہ سردی کے اس شدید موسم میں بھی 2 کروڑ سے زائد کی آبادی ایسی ہے جو موسم سرما کی شدت سے بہت زیادہ متاثر ہے، اور نہ صرف یہ کہ ان کے پاس رہنے کو کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں ہے بلکہ ان کے لیے اس وقت 2 وقت کے خوراک کا حصول بھی جو ہے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ چونکہ اس وقت معاشی طور پر افغانستان انتہائی کسمہ پرسی کا شکار ہے، طالبان حکومت قائم ہونے کے بعد معاشی صورتحال مزید 20 سے 30% خراب ہو چکی ہے، گراوٹ کا شکار ہے، اور جو وعدے کیے گئے تھے امریکہ نے افغانستان سے باہر نکلتے ہوئے فوجوں کی واپسی کے وقت یا دیگر ممالک نے افغانستان کی امداد کے حوالے سے جو یقین دہانی کروائی تھی انسانی بنیادوں پر ان کو فراہم کرنے کی، وہ بھی فراہم نہیں کی گئی ہے، لہٰذا یہ حالات دن بدن مزید خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے اور اس صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے اس وقت افغان جو ہمیں نظر آ رہے ہیں حکمران طالبان کی صورت میں ان کو کس طرح سے ان کی ہیلپ آؤٹ کی جا رہی ہے، ان کو مدد کی جا رہی ہے یا ان کی معاونت کی جا رہی ہے دیگر ممالک کی جانب سے یا ان پلیٹ فارمز کی جانب سے جو خود کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں انسانی بحران کا، یا خود کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں اس وقت ان مسائل سے 2-4 لوگوں سے نمٹنے کے لیے، لوگوں کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے۔ تو ان این جی اوز کا کیا کردار یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے، ان پلیٹ فارمز کا کیا کردار نظر آیا ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں کیا کام کر رہی ہیں ان تمام تر مشکلات کو حل کرنے کے لیے، کس طرح سے پریشانی سے 2-4 افغان عوام کو سہولیات سے آراستہ کیا جائے، اس پر ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر افغان امور بریگیڈیئر سید نذیر محمد، ہمیں ایک بریک کے بعد جوائن کریں گے، ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ماہر افغان امور اور سابق سفیر جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر محمد ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں گفتگو کے لیے موجود ہیں۔ بہت شکریہ سید صاحب وقت آپ نے پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلے سر یہیں سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے کہ آخر وہ تمام تر وعدے کیا ہوئے، وہ تمام تر باتیں کیا ہوئیں، وہ تمام تر یقین دہانیاں کیا ہوئیں جو افغانیوں کو کروائی گئی تھیں جنگ ختم ہونے کے بعد حالات کو بہتر کرنے کے حوالے سے۔ بالآخر دنیا افغانستان کو فراموش کرتی نظر آ رہی ہے، افغانستان کی صورتحال کو یکساں فراموش کرتی نظر آ رہی ہے، وہاں پر موجود لوگوں کے حالات کو کیا بھلا چکے ہیں، کیا نظر انداز کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا واقعی دنیا افغانوں کو بھول گئی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ میرے خیال میں کہ یہ ایک ریکیپ ہے یا ایک ریپیٹیشن ہے ہسٹری کا۔ وہ کہتے ہیں نا ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف۔ تو جب سوویت یونین بھی ادھر سے جب وڈرا کر چکا تھا اور اس کے بعد جتنے بھی افغانیز تھے وہ تو، اور اس کے مجاہدین تو بلو وائٹس تھے ویسٹ کے اور امریکہ کے، اور ان کے لیے ڈالر کے بھی سارے راستے کھلے تھے، ویپنز بھی ان کو دیا جا رہا تھا اور ان کو وائٹ ہاؤس میں مدعو بھی کیا جا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ ان کے لیے میڈیا اور ان کا جو سپورٹ تھا وہ بھی بہت زیادہ تھا۔ لیکن جو ہی سوویت یونین وڈرا کر چکا تو اس کے بعد ہائی اینڈ ڈرائی انہوں نے چھوڑ دیا افغانستان کو، اور یہ کرائم بیبی انہوں نے خطے کے حوالے کیا اور اسپیشلی پاکستان کے گود میں دے دیا۔ جو ریفیوجیز تھے وہ ابھی تک ادھر ہیں، اور اس کے علاوہ باقی بھی جو اکنامک سچویشن تھی، ظاہر ہے وار کے بعد ہر کنٹری اقتصادی طور پر بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ ان کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک وار ٹراما سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ جہاں پر بندوق کا راج ہو اور وہاں پر آپ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں تو پھر ظاہر ہے کہ وار لارڈز بھی ادھر پیدا ہو جاتے ہیں، پھر سپلنٹر گروپس بھی پیدا ہو جاتے ہیں، انٹرسٹ گروپ، اور اس کے علاوہ جو پھر مختلف دہشت گردی کے مراکز بھی کھل جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے جب تک اس کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کرتا۔ یہی بات ہوئی کہ ابھی جو وڈرال ہوا، جس کو بڑا پلان وڈرال ہی کہتے تھے لیکن بڑا کیاٹک وڈرال ہوا یو ایس کا اور نیٹو کا، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ وہ جو کنفیوژن تھا، امپلوژن تھا، ایک قیاس تھا، وہ آپ نے وڈرال کے دوران بھی دیکھا کہ کس طریقے سے میرینز وڈرا ہو گئے، کس طریقے سے ان کے جو فلائٹس تھے وہاں سے لوگ ان کے پروں کے ساتھ لٹکے ہوتے تھے، اور پھر جو وہاں پر جو صورتحال تھی برین ڈرین یا باقی لوگ، تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ سپر طاقت ہے اس طریقے سے علاقوں کا، اپنے مفاد کا، اپنے جو اختیارات ہے اس کا اس قسم کا استعمال کرتے ہیں۔
اور پھر اس کے بعد اس کو اس طریقے سے چھوڑ دیتے. تو ظاہر ہے کہ افغانستان پہلے بھی پور لینڈ لارڈ کنٹری تھا, اور لینڈ لارڈ کنٹری میں جب اس پر سینکشنز لگ جائے, جب ان کے ایسٹس فریز ہو جائے $9.5 بلین, اس کے علاوہ دنیا کے ساتھ ٹریڈ نہ ہو, اور پھر ان پر پابندیاں ہوں, سینکشنز ہو, اور پھر ان کا ٹرینڈ عملہ بھی باہر چلا جائے, اور تو ظاہر ہے کہ اس کا حالت کیا انہیں. ادروائز ورلڈ میں ایک ریسیشن ہے, پھر ایک نئی وار کھل گئی یوکرین میں, ادھر ساری توجہ چلی گئی. تو یہ انفارچونیٹ اسپیکٹ ہے کہ ہم دنیا میں جو یو این بھی ہے, لیکن اس کے باوجود اس قسم کے انسانی حقوق کی, اس قسم کے جو ہم کہتے ہیں کہ ایک گلوبل ولیج کی, یا جو انسانی المیہ ہیں, اس کو اس طریقے سے نہ توجہ دی جاتی ہے اور نہ اس کے لیے کوئی ہمدرد ہوتا ہے. یہ صرف مفادات کی گیم ہوتا ہے, اور مفادات کے گیم میں یہ ہر قسم کا حربہ استعمال ہوتا ہے, اور اس کے جو خوراک ہوتا ہے وہ غریب لوگ ہوتے ہیں, وہ وہاں کے باشندے ہوتے ہیں, وہ بھی بے گھر ہو جاتے ہیں, ان کے اقتصاد ختم ہو جاتی ہے, وہ تعلیم ان کا ختم ہو جاتا ہے, ان کے روزگار کے مواقع محدود ہو جاتے ہیں, اور ان کے صحت کے مراکز تباہ ہو جاتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ ان سے توقع رکھنا کہ وہ ایک سٹیبل کنٹری رہے اور وہ اپنا فعال کردار ادا کریں گے جو کمیٹی آف نیشنز ہے, تو یہ میرے خیال میں توقعات اور جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے اس کے خلاف ہوتا ہے, اور یہی افغانستان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ اب جو رہا وہ بچا کچھ افغانستان ہے, یا جو کچھ ہے اس کو سنبھالنا ہے, اور انہوں نے خود ان کو سنبھالنا ہے. یہاں تک کہ نیبر بھی میرے خیال میں کہ پاکستان ہے, جہاں پر ٹریڈ وغیرہ یا روپے کے بدلے افغانی وغیرہ وہ ہو رہا ہے, یا اس کے علاوہ جو سمندروں تک ان کی رسائی ہے. ادروائز سینٹرل ایشیا یا باقی بھی ہیں, وہ بھی انہوں نے بھی کچھ ہاتھ کھینچ لیا ہے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ اسپیکٹ ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی بڑی ڈیولپ, بڑی سوشل اور بڑی ورلڈ آرڈر ہے, ایسی چیز کو مجھے نظر نہیں آ رہی. سید صاحب, صورتحال بہت ہی عجیب سی اس وقت ہمیں جو منظر نظر آ رہا ہے, بہت منظر کشی جو اس کی جا رہی ہے, بہت عجیب سی ہے یہ کنڈیشن کہ لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی کے لیے خوراک موجود نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو شدید سرد موسم میں, اور مزید سرد ہونے جا رہا ہے یہ موسم اس صورتحال میں, ان کے پاس کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں ہے, ان کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں. تو یہ جو سچویشن ڈیولپ ہو چکی ہے کہ لوگوں کو خوراک کی پریشانی کا سامنا ہے, غربت سے پریشان ہیں لوگ, اور اب بالآخر انہوں نے اپنے پیاروں کو فروخت کرنا شروع کر دیا ہے, یعنی اپنے بچوں کو وہ فروخت کر رہے ہیں کہ شاید ان پیسوں سے دیگر لوگوں کے لیے, گھر کے دیگر لوگوں کے لیے کچھ خوراک کا سامان کیا جا سکے. حد تو یہ ہے کہ اب اپنے گردے تک فروخت کرنے شروع کر دیے ہیں. تو کہاں ہے وہ تمام تر پلیٹ فارمز, وہ تمام تر این جی اوز, وہ تمام تر انسانی حقوق کے علمبردار جو انسانوں کے حقوق پورا کرنے کی بات کرتے ہیں, آواز بلند کرتے ہیں انٹرنیشنل فورمز پر؟ کیا یہ سچویشنز ان کو نظر نہیں آ رہی وہاں پہ؟ یہی تو ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے, وہ کہتے ہیں انجری اور پھر انسلٹ ٹو دا انجری. یہ انسلٹ ٹو دا انجری ہے, کیونکہ ایک طرف اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر اس کا پروپیگنڈا اور اس کے علاوہ اس کو مزے لے کر پیش کیا جا رہا ہے کہ ایک انسانی المیہ ہے, اور طالبان جو ہے نئی حکومت امارت اسلامی ہے, وہ اپنے لوگوں کا خیال نہیں رکھ سکتی, اور اس طریقے سے وہ کرپل کنٹری ہے, وہاں پر دہشت گردی پنپ رہی ہے اور وہ جڑ پکڑ رہی ہے, اس قسم کے وہاں پر لائن آرڈر سچویشن ہے, انسانی حقوق, عورتوں کے حقوق, ان کے اسکول, ان کے بارے میں واویلات تو ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جس ٹیچر کو ان کے پڑھانے پر اس کو تنخواہ نہیں دے, کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی گھر گرہستی رکھتی ہے, اگر وہ وومن ہو یا مرد ہو, اگر اس کو تنخواہ کے پیسے نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو ٹریڈ ہے آپ اس پر سینکشن لگا دیں تو ظاہر ہے کہ وہ کیا بیچیں گے, خود اپنے اعضاء کو بیچیں گے, اس کا ٹریڈ کریں گے, پھر بچیوں کا ٹریڈ کریں گے, پھر بچوں کا ٹریڈ کریں گے, یہی ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پر اگر انسانی جس طریقے سے کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس سے, اس کے علاوہ وہاں پر جو اقوام متحدہ کے جو یونیسیف ہے, یا اس کے علاوہ باقی جو ادارے بھوک کے بارے میں, یا جہاں پر نیچرل کلیمٹی آ جاتی ہے, اس کلیمٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے جو فورمز ہوتے ہیں انٹرنیشنل پلیجز تو ہو جاتے ہیں,
لیکن پھر بہانے یہ بنائے جاتے کہ نہیں ایک ایسے رجیم کو ہم نہیں دیں گے جس کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے. بھائی ریکگنیشن تو تب ہوگی، سال بعد ہوتی ہے، 2 سال 3 سال، تب تک بندے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھوکوں مریں گے. آپ کے ریکگنیشن مطلب ایک بہانہ یا دوسرا بہانہ اس کے لیے تلاش کیا جا رہا ہے. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جب ایسے حالات ہو تو پھر سب سے پہلے تو انسان اپنے صحت کے بارے میں سوچتا ہے اور اپنے خوراک کے بارے میں سوچتا ہے، اور اس کے لیے پھر وہ روزگار کا مواقع یا کوئی اور وہ ڈھونڈتا ہے. اگر وہ سارے راستے مسدود ہو جائیں، ان پر قتل لگ جائے، جو ایک قسم کے اس پر سینکشن لگ جائے یا قطعاً اس پر لگائی جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان سے وہ توقع رکھنا کہ بھائی یہ گڈ گورننس بھی دے دے، یہ ایک انکلوزیو گورنمنٹ بھی بنا دے، یہ عورتوں کے اور بچوں کے حقوق بھی بحال کر دے، اور یہ ہمارے ویسٹرن سٹینڈرڈز پر بالکل پورا اتر جائے، تو پھر ہم اس کو رسمی طور پر ریکگنائز کر لیں گے. بات یہ ہے کہ ہمارے جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے انسانیت کے حوالے سے، اس کو تو ایڈریس نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے جو سو کالڈ ہمارے اپنے جو ہم کہتے ہیں یہ جمہوریت کا یا جو انسانی حقوق کا، اس قسم کی چیزیں جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس پر تو ہم ان کو سزا دیتے ہیں. لیکن جو ہمارے اپنے دنیا کے جو اپنے فیلیئرز ہوتے ہیں، جو اقوام متحدہ کی فیلیور ہے کہ اس کو رسپونڈ کرے، جو ورلڈ بینک کے ہیں ادارے وہ رسپونڈ کرے، اس کے علاوہ جو باقی فلنتھراپسٹ گروپ ہوتے ہیں ان کے ایک قسم کا اپروچ ہے، وہ اگر رسپونڈ نہ کرے تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں پر تو پھر اس قسم کے مسائل ہوں گے، اور وہ مسائل پھر ان کے مسائل نہیں رہتے، وہ اپنے بارڈرز کو بیانڈ دا بارڈرز وہ پھیل جاتے ہیں، اور جب بیانڈ دا بارڈرز چلے جاتے ہیں تو پھر دنیا جاگ جاتی ہے کہ نہیں یہاں پر تو وہ حملہ ہوا، یا یہاں پر تو ریفیوجیز کا انفلکس ہو گیا، وہاں پر تو لوگ اپنے بچے کو وہ فروخت کر رہے ہیں. یا جو آپ نے دیکھا ہوگا ایک فوٹو آیا تھا ایک جرنلسٹ کا، وہ فٹ پاتھ پر کچھ چھوٹی موٹی چیزیں بیچ رہا تھا، اور شاید پکوڑے بیچ رہا تھا یا سموسے تھے، اور کہتے ہیں یہ بڑے میڈیا گروپ کے ساتھ تھا. بھائی وہ بڑا میڈیا گروپ کدھر گیا؟ وہ اس نے اس کو کیوں سپورٹ نہیں کیا؟ یہی بات ہوتی ہے کہ ہم پھر وہ میں نے کہا جس طرح انجری ہوتی ہے اور پھر انسلٹ ٹو دا انجری ہو جاتا ہے. یہی بات آ جاتا ہے کہ افسوس کی بات یہ کہ وار ٹرن کنٹری کو آپ نے ری بلڈ کرنا ہوتا ہے، ریہیبلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے، ان کے اداروں کو فعال کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ڈیمیج تو آپ نے اس پر انفلکٹ کیا ہے، وہ آپ نے اپنے مقاصد کے لیے ان پر حملہ کیا ہوتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اگر آپ نہیں کرتے تو پھر اگلے اس قسم کے حالات کے لیے پھر تیار ہو جاتے ہیں. آپ کا کیا اندازہ ہے اس وقت امریکہ نے جو اثاثے منجمد کیے ہیں طالبان کے، یا جو اور دیگر امداد فراہم کی جانی تھی افغانستان کو دیگر ممالک کی جانب سے، انٹرنیشنل فورمز کی طرف سے جو یقین دہانیاں کروائی گئی تھیں، کس مد میں اور کتنی اب تک یہ امداد مل رہی ہے، اور مل بھی رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ دیکھ لو جو ان کا فریز اماؤنٹ تھا اس میں سو میرے خیال میں $2.5 بلین انہوں نے ریلیز کیے تھے کنڈیشنل، اور وہ کنڈیشن یہ لگائی گئی تھی کہ یہ افغان حکومت کو انہیں جو امارت اسلامی ان کو نہیں دیا جائے گا، اور یہ جو این جی اوز ہوں گے یا انسانی فلاح کی جو تنظیمیں ہوں گی یا جو سفارت خانے ہوں گے وہ کریڈیبل طریقے سے ان لوگوں تک پہنچائیں گے جو کہ ضرورت مند ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جہاں پر وہ این جی اوز کی اتنی استعداد تو ہو، ان کی کیپیسٹی تو اتنی ہو، یا وہاں پر آپ کے سفارت خانے بحال نہیں ہے، تو ان کو وہ پکچرز یا جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے ان کے سامنے نہیں ہے، اس لیے کہ سفارت خانے بھی وہاں سے چلے گئے ہیں. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ اگر اس قسم کے تنظیموں کے ذریعے اس کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے جو ٹارگیٹڈ اپروچ ہوتا ہے وہ تو بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے، اور اس میں بھی یہ جو حکومت کا ریٹ ہوتا ہے یا حکومت کی جو وہاں پر استطاعت ہوتی ہے وہ ایک قسم کی مفلوج ہو جاتی ہے، اور پرائیویٹ گروپ جو ہے ان کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، اور پھر اس میں اس قسم کی ویزیبلٹی، کریڈیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی نہیں رہتی کہ آیا وہ کس تک پہنچا اور کتنے لوگوں کو انہوں نے ریہیبلیٹیٹ کیا.
اور ٹھیک ہے، اس طریقے سے تو پاکستان افغانستان میں چیریٹی کافی ہوتی ہے پاکستان کی طرف سے بھی، جو خوراک کی امداد ہے، اس کے علاوہ وہاں پر جو خیموں یا ان کی ضرورت پڑی ہے، زلزلہ آیا تھا، ہم نے ہیلی کاپٹرز اور ان کے ذریعے طیاروں کے ذریعے امداد پہنچائی تھی، وہاں پر جو فلڈ آیا تھا اس کو بھی کچھ ریسکیو کے کام ہوئے تھے، اور لیکن انڈیا کی طرف سے بھی پاکستان کے راستے کچھ غلہ پہنچایا گیا تھا، لیکن اس کے لیے جو یورپین کنٹریز ہیں انہوں نے بھی اپنے ہاتھ کھینچ لیے ہیں، اس لیے کھینچ لیے کہ ایک تو وہاں پر یوکرین کے ریفیوجیز آ گئے، پھر وہاں پر وار اکانومی بن گئی، اس لیے کہ وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو وہاں پر ان کی توجہ پوری ادھر محفوظ ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ آ جاتی ہے جو عرب کنٹریز ہیں، اور وہ بھی ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو ہم ان کے ساتھ اس قسم کی امداد کر لیں جو کہ اس پیریمیٹرز میں نہیں آتا، کیونکہ اقوام متحدہ کی قرارداد تو ہے، اور اس کے ایک قسم کی قدغن، اس ایک قسم کی سینکشن اس نے یا بارز لگائے ہوئے ہیں، اور تو اس کے درمیان ہوتے ہوئے آپ ٹرکل ڈاؤن امداد تو کر سکتے ہیں کوئی غیر روایتی طور پر، لیکن روایتی طور پر جو امداد ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، اور غیر روایتی طور پر جو امداد ہوتا ہے انکنونشنل، وہ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے، اور وہ بڑا مطلب ہے کہ کینچستان کا نور کو پہنچایا جاتا ہے۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ آپ سے مزید گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے قبل بات ہو رہی تھی کہ جو وعدے کیے گئے تھے یا جو امداد دی جا رہی ہے اس وقت افغانستان کو، وہ کس مد میں دی جا رہی ہے، کتنی امداد مل رہی ہے، اور کیا وہ درست جگہوں پر استعمال ہو بھی رہی ہے یا نہیں۔ یہ بتائیے گا سید صاحب کہ معاشی صورتحال تو خاصی ہمیں دگرگوں نظر آتی ہے افغانستان کی، اور یہ روز بروز مزید خراب بھی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تقریباً اب تک کے ایک اندازے کے مطابق کہ جو انہوں نے طالبان نے کنٹرول حاصل کیا تھا افغانستان کا، اور 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اس دورانیے میں 20 سے 30% معیشت مزید خراب ہوئی ہے۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے معیشت کی اس بگڑتی ہوئی صورتحال کو، گو کہ پوری دنیا میں اس وقت معاشی طور پر جو ہے وہ پریشانی کا سامنا ہے؟ اور یہی وجہ ہے جس طریقے سے جو امارت اسلامی اپنے بجٹ کو یا اپنے ریسورسز کو، میرے خیال میں کہ یہ ایک خوشائند بات ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں جو ٹریڈ تھا وہ پہلے افغانستان ڈیفیسٹ میں تھا، ابھی افغانستان کریڈٹ میں چلا گیا، پاکستان ڈیفیسٹ میں ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے جو انرجی ہے اسپیشلی کوئلہ وغیرہ وہ ادھر سے آ رہا ہے، اور یہ اچھی شروعات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہاں پر یہ انرجی اسپیشلی جو پروجیکٹس ہے جو کہ سینٹرل ایشیا سے ہے، اگر اس کو ورلڈ بینک اور باقی اس کا سپورٹ کرے تو میرے خیال میں وہ شروع ہو جائیں گے امداد کے طریقے، ڈائریکٹ امداد نہ ہو لیکن کم از کم ان پر جو ترقی کے مواقع ہے اس کو کھولا جائے، یا وہاں پر جو منرل ہے پرائیویٹ گروپ آ جائے، ان کو اجازت دے دے کہ وہاں پر جو منرل کے بارے میں، ان کو ایکسٹریکشن کے بارے میں، پیوریفائی کرنے کے بارے میں، اس کے بارے میں معاہدے کر لے، تو پھر ان کو روزگار کے مواقع بھی ملیں گے، اور ان کو زر مبادلہ، اور ان کو ایک مطلب ایسا فیلڈ کھل جائے گا جو کہ بڑا رچ ہے اس میں۔ تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ وہاں پر جو ٹریڈ ہے، خواہ وہ ایران کے ساتھ ہو، چائنا کے ساتھ ہو، سینٹرل ایشیا پاکستان کے ساتھ ہو، اگر وہ ایون اگر بارٹر کے طور پر بھی ہو یا لوکل کرنسی میں بھی ہو، تو اس سے بھی کافی ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اس دن ہمارے ساتھ انسٹیٹیوٹ آف پالیسیز میں ان کے آئے ہوئے تھے کچھ ٹیچرز، پروفیسرز اور لیکچررز تھے، اور اس میں ہم نے دیکھا 40-50 کا گروپ تھا کہ اکثریت اس میں ٹیکنیکل لوگ تھے، ٹیکنیکل گریجویٹ تھے، کچھ ویسٹرن یونیورسٹیز کے تھے، کچھ پاکستان کے، کچھ ایران کے تھے، کچھ مڈل ایسٹ کے تھے، کچھ انڈیا کے تھے، اور ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ بھائی ٹیکنیکل لوگ تو موجود ہے، برین ادھر ہے، لیکن ان کے لیے وہ نو ہاؤ، وہ جو مواقع ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اگر ان سے مطلب ہے کہ وہاں پر اگر یہ راستے کھولے جائیں تو پھر وہ اس میں کھپ سکیں گے اور اپنا امداد بھی دے سکیں۔ اس طرح ان کا وہ ایگریکلچر ہے، یا ان کا جو پانی کا نظام ہے، یا وہاں پر جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، اس کی بھی بڑے وہاں پر ضرورت ہے۔ تو یہ مواقع تو بہت زیادہ ہے، اور ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ سی پیک کو افغانستان کو برج بنا کر سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹیویٹی کے طور پر اس کو استعمال کیا جائے، تو میرے خیال میں چائنا ایک اکنامک پاور ہے،
اور وہ جو جس طریقے سے ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو ہے اس کا اگر وہ حصہ بنتا ہے تو پھر چائنا بہت بڑے حد تک اس میں انویسٹ کر سکتا ہے. تو یہ نہیں کہ صرف امداد ہو، ان کو مواقع دیا جائے، جو ریسورس ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے. اچھا، ایک تاثر یہ بھی دیا جاتا ہے اس وقت جو ہمیں رولنگ پرسنز نظر آتے ہیں، طالبان کہہ لیجئے ان کو، یا آپ افغانستان کے حکمران کے طور پہ کہہ لیجئے، افغان حکومت کہہ لیجئے، افغانستان کے سربراہان کے طور پہ ہم ان کو دیکھ لیں، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ دراصل حالات اتنے زیادہ خراب نہیں ہیں جتنے بیان کیے جا رہے ہیں یا جتنا بڑھا چڑھا کے اس کو پیش کیا جا رہا ہے، اور ایک چھوٹی سی چیز کو بہت بڑا بنا کر محض اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ جو افغانستان میں طالبان کا حکمرانی کا دور ہے یا جو طالبان حکمرانوں کی کارکردگی ہے اس کو جو ہے وہ ورسٹ کنڈیشن میں دکھایا جا سکے، ان کی کارکردگی کو فیل بتایا جا سکے، ان کی پرفارمنس کو فیل ظاہر کیا جا سکے کہ وہ رول کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں، اور ان کے دور حکومت میں افغانوں کو زیادہ پریشانی ہے. تو کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ کسی قسم کا کوئی پروپیگنڈا اس وقت کیا جا رہا ہو افغان حکومت کے خلاف؟ دیکھ لو، پروپیگنڈا ایلیمنٹ تو ہے، یہ واراف نیریٹیوز تو یہ چلتا ہے، ایک چیز کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو اس تناظر میں دیکھنا ہوگا کہ افغانستان کا جو کلچر ہے، ان کی جو ہسٹری ہے، ان کی جو جیوگرافی ہے، اور وہاں پر جو لوگوں کا سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، اور پھر وہاں پر جو ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے یا سوشل ویلیوز ہیں، اس میں اگر اس کو جانچا جائے تو میرے خیال میں اتنا بڑا المیہ نہیں ہے. اس لیے آپ پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ان اکاؤنٹڈ یا جو انکنونشنل چیریٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہمارے اپنے محلے میں، ہمارے اپنے اس میں گاؤں وغیرہ میں، اور جس قسم کے ڈسٹیٹیوٹ لوگ ہوتے ہیں، کتنے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا ظاہری طور پر انکم کا کوئی ذریعہ معاش کا کوئی ذرائع نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ ایک فعال زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے اور افغانستان کے لوگ بڑے کم پر اکتفا کر لیتے ہیں. ہمارے وہ ضروریات نہیں ہے جو کہ ویسٹ کے سٹینڈرڈ پر ہو، کہ جہاں پر سینٹرل ایئر کنڈیشن سسٹم بھی ہو، آپ کے بچے اسکول میں بھی جائے، یا اس کے علاوہ آپ کا پک اینڈ ڈراپ ہو، یا آپ کے جو روزانہ کی زندگی میں پنیر اور اس قسم کی چیزوں کا وہ استعمال ہو، یا جو فاسٹ فوڈ ہے. تو یہ نہیں ہے. وہاں پر تو ایک تندور کی روٹی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اگر چٹنی بھی ہو تو اس پر گزارا کر لیتے. اور ڈیورنگ وار انہوں نے اس طریقے سے کیا ہے. طالبان نے جو جب یہ جنگ لڑ رہے تھے تو اسی طریقے سے گزارا کر لیتے تھے. تو وہاں پر جو قناعت ہے یا لوگوں کے جو سادہ زندگی ہے، وہ ان کا ایک سٹرینتھ ہے، اور وہ سٹرینتھ جو ہے ان کو سروائیول کا حوصلہ دیتا ہے. وہ سٹرینتھ جو ہے جس کے ذریعے وہ ورکس حالات میں بھی خود کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے. ہاں، البتہ جو صحت کا معاملہ ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، ہاسپٹل کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو فعال کرنا بڑا ضرورت. دوسرا ایجوکیشن ہے، ان کو تنخواہوں کی ضرورت ہے، ان کے لیے جو ٹیکس بہت ہوتے ہیں یا باقی جو ذرائع ہیں وہ بڑا ضروری ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو لرننگ بورڈز ہیں، اور ٹیکنیکل اسپیشلی ایجوکیشن، ان کے ذرائع کو بڑھانا ہوگا تاکہ وہ خود فعال ہو سکے. امریکہ کی کیا صورتحال آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ کتنا کردار ادا کر رہا ہے افغانیوں کو ان حالات سے باہر نکالنے کے لیے؟ امریکہ نے بھی سب کچھ جانتے بوجھتے جو ہے وہ آنکھیں اپنی بند کر رکھی ہیں، خود کو مائی باپ سمجھتا رہا ایک طویل عرصے تک. افغانستان میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے یہ کہا جاتا رہا کہ ان کی فورسز وہاں موجود ہیں، اور جب فورسز کو وہاں سے نکالا جا رہا تھا، ڈرا بیک کیا گیا افواج کا، تو یہ کہا گیا کہ اس جنگ زدہ زمین کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، افغانوں کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا. لیکن بالآخر امریکہ بھی ان کو تنہا کر گیا. تو کیا آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے، کیا اسٹریٹجی ہے، کیا حکمت عملی ہے امریکہ کی؟ امریکہ نے کیوں یکساں فراموش کر دیا افغانستان کو؟ کیا اس کا انٹرسٹ ختم ہو گیا اب اس خطے میں؟ میرے خیال میں کہ امریکہ کو ہر وقت ایک دشمن کی تلاش ہوتی ہے، اور نیٹو بھی انہوں نے ابھی اس قمت پر لگا دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب سوویت یونین ٹوٹ گیا، اور تو اس کے بعد 90s میں نیٹو کا جواز نہیں رہا، اس لیے کہ وارسا پیکٹ کنٹریز جو تھے وہ بھی ختم ہو چکے تھے. لیکن پھر انہوں نے ایک نئے دشمن تلاش کرنا شروع کر دیا، اور پھر انہوں نے اسلامی فنڈامنٹلزم اور یہ جو وار آن ٹیرر یہ وغیرہ بیانیہ لے آئے. اور پھر جو نیٹو پہلے یورپ تک محدود تھا، ان کو ایشیا تک پھیلا دیا. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، اس سے بھی کام نہیں چلے گا. افغانستان میں، عراق میں، سیریا میں
उन्होंने जंग लड़ा, ये लीबिया को उन्होंने ताराज किया, और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, चाइना बड़ा दुश्मन बनता जा रहा है, एक सर्द जंग शुरू कर दी। और वो सर्द जंग के खिलाफ अब फिर उन्होंने क्वाड वगैरह और एक नाटो किस्म की अलायंस यहाँ पर शुरू कर ली एशिया में, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, यहाँ तक कि इंडिया को भी उसमें लूप में ले रहे हैं। तीसरी बात यह आ जाती है कि अभी फिर उन्होंने कहा कि सोवियत यूनियन अब फिर एक उभरता हुआ ताकत अभी रशिया की सूरत में सामने आ रहा है, उसको किस तरीके से मतलब किसी जंग में उलझाए। तो नाटो ने फिर एक्सपेंशन शुरू कर दिया और फिर वहां पर एक से एक मुल्क उनमें शामिल होता रहा, और सोवियत यूनियन जो रशिया है उसके गिर दायरा इन्हें महदूद करते रहे, और यहाँ तक कि उनके रेड लाइन उन्होंने क्रॉस की यूक्रेन में, और फिर वहां पर एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ। अब वहां पर उनकी पूरी तवज्जो उधर गई, और उसके जो मल्टीपल मकासद थे अमेरिका के, कि एक तो ये है कि यूरोप एनर्जी के तौर पर रशिया पर डिपेंड मोर एंड मोर डिपेंडेंट होता जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये वक्त है कि इनकी जो एम्बेलिकल कॉर्ड है उसको काटा जाए या उसको महदूद किया जाए। दूसरी बात उन्होंने ये कर ली कि जो यूरोप की इकोनॉमी थी वो सस्ते गैस और सस्ती एनर्जी से बेहतर बढ़ रही थी, और फिर अमेरिका या उनकी इकोनॉमी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी इंटरनेशनल मार्केट में, और जो वेपन सेल थे वो भी कम जा रहे थे। तो जाहिर है उस सूरत में उन्होंने फिर इस जंग को छेड़ दिया। और तीसरी बात यह जाती है कि फिर वही सैंक्शंस जो फेमस हथियार है उन्होंने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया, और मीडिया को पूरा वर्ल्ड मीडिया को उसके पीछे लगा दिया। तो ये अमेरिका जो है वो इस किस्म के जाहिर है कि अभी वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड पावर नहीं है, मल्टी पोलर दुनिया हो चुकी है, लेकिन जाहिर है कि अब कुछ ममालिक अब भी उनके जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है उसके अंदर उनके एक किस्म के कैप्टिव्स हैं। और दूसरा ये है कि एक ऐसी ताकत भी है, मस्त हाथी है, कि जब मर्जी है छोटे मुल्क पर वो चढ़ दौड़ता है तो वो भी घबराते हैं, और फिर सैंक्शंस उनका एक ऐसा हथियार है जो किसी भी वक्त किसी मुल्क के खिलाफ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही वजह है कि अमेरिका अपनी गलतियों से तो नहीं सीखता, और जाहिर है वो कहते हैं अमेरिका एक ऐसी ताकत है कि दे विल रिपीट देयर मिस्टेक अगेन एंड अगेन। और शुक्रिया, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर हमारे साथ मौजूद थे, और तालिबान के दौर हुकूमत में उनके जो तमाम तरह एतराफ़ात हैं, उनके जो तमाम तरह बयानात हैं इस सिचुएशन के हवाले से वो अपनी जगह, लेकिन यकीनन हालात इतने भी ज़्यादा बेहतर नहीं हैं जितने ज़्यादा बेहतर बताने की कोशिश की जा रही है, और उतने भी बदतर नहीं हो सकते जितना ज़्यादा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा सकती है। इस वक्त अफ़गानिस्तान में गो के परेशानी है, गो के लोगों को मौसम की शिद्दत की वजह से, गो के लोगों को गुर्बत की वजह से ज़्यादा मसाइल का सामना है, और इसको ओवरकम करने के लिए बैनुल अक़वामी बिरादरी जो किरदार अदा कर सकती है वो अदा नहीं कर पा रही है। इनके जो मुंजमद असासे हैं अफ़गानिस्तान के दीगर बैंकों में, जो एसेट्स हैं इनके जिनको फ्रीज़ कर दिया गया है, इन अकाउंट्स को फौरी तौर पर बहाल किया जाना चाहिए था, लेकिन ये ताहाल बहाल नहीं हो सके हैं। और अगर इसमें से कुछ फ़ंड अफ़गानों को इस वक्त जारी भी किया जाएगा तो उसके लिए कुछ शराइत आयद की गई हैं, और उन कंडीशंस में अगर किसी किस्म की कोई कमी बेशी देखी गई तो फिर ये फ़ंड्स जो है वो वापस भी लिए जा सकते हैं, रोके भी जा सकते हैं, मुअत्तल भी किए जा सकते हैं। गो के इस वक्त हमें पूरा वेस्ट, अगर हम बात कर लें अक़वाम आलम की, तो वेस्ट में हमें तालिबान के हवाले से एक नेगेटिव इमेज नज़र आता है। वहाँ पे ये कहा जाता है कि छोटे बच्चों को, ख़ास करके लड़कियों को तालीमी इदारों में रोक टोक की जाती है, उनको नहीं भेजा जाता, पढ़ने नहीं दिया जा रहा, ख़वातीन के ऊपर सख्तियाँ की जा रही हैं, सज़ाओं के हवाले से काफ़ी कुछ क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। लेकिन इनको इस परेशानी से निकालने के लिए, इनकी परेशानियाँ कम करने के लिए और ख़ुराक जैसी बुनियादी सहूलियात फ़राहम करने के लिए यही लोग क्या किरदार अदा कर रहे हैं, और क्यों आखिर बिलाखिर दुनिया ने अफ़गानिस्तान को तनहा छोड़ दिया है, अफ़गानों को तनहा छोड़ दिया। इस पर हमने कुछ गुफ्तगू की। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक और मौजू के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीन नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।